ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حاجی سید مرتضیٰ میر دہقان فرا شاہی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد۔ مومنین کرام، یہ مجلس ترحیم، مجلس ایصال ثواب شہر پونا کی ایک نہایت ہی معزز اور معزز ہستی، ایک محترم شخصیت جناب آقائے حاجی مرتضیٰ میر دہقان فرا شاہی کے ایصال ثواب کے لیے کی جا رہی ہے، جو شہر پونا کے جو ایرانی حضرات ہیں ان میں بہت ہی آبرومندانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے فرزند گرامی، فرزند محترم جناب ڈاکٹر محمود میر دہقان صاحب کی جانب سے یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ اس کے بانی ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مرحوم و مغفور سید مرتضیٰ میر دہقان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرے۔ اس مجلس ترحیم کے طفیل میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مجلس جو ہو رہی ہے، اس کا ایک ثواب ہے جو مرحوم تک پہنچتا ہے۔ یہ ثواب در حقیقت اللہ کی جانب سے ایک لطف ہے، ایک کرم ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمارا یہ جو اکاؤنٹ ہے، یہ جو فائل ہے، یہ کلوز نہیں ہوتی۔ میں کچھ باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس کے لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری جو فائل ہے مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بند نہ ہو، اور یہ ممکن اس وقت ہے
کہ جب مرنے والا ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائے، مثال کے طور پہ اس نے ایک مسجد بنائی یا مسجد میں حصہ لیا، اور جب تک یہ مسجد رہے گی ایک چھوٹا سا کام بھی اس میں کر دیا، مثلا ایک پنکھے کا انتظام کر دیا، تو جب تک یہ پنکھا لوگوں کو، نمازیوں کو، آنے والوں کو، اللہ والوں کو، عبادت کرنے والوں کو، بندگی کرنے والوں کو، جب تک یہ پنکھا ہوا دیتا رہے گا، نام اعمال میں ثواب منتقل ہوتا رہے گا۔ آج حاجی محمد جواد اصفہانی نے جو اپنی زمین امام باڑے کے لیے وقف کی، نمازیوں کے لیے وقف کی، عزاداران حسین کے لیے وقف کی، آپ سوچیں کہ ان کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی پراپرٹی کو اگر کسی نیک کام میں لگا دیا کرتا ہے تو جب تک اس پراپرٹی میں نیک کام ہوتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنی جائیداد کو، اپنی دولت کو کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت اللہ قراتی نے بڑی اچھی بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے صدقہ جاریہ ہے، یعنی ایک ایسا عمل کہ جو ہمارے لیے جب تک کہ وہ چیز موجود رہے گی فائدہ مند ثابت ہوتی رہے گی اور ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، وہ کہتے یہ ہیں کہ اسی طریقے سے ایک منفی بھی کام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے خدا نخواستہ، مجھے یقین ہے کوئی نہیں ہے، صرف مثال دے رہا ہوں، جتنے بھی مجھے لوگ سن رہے ہیں مجھے 100% یقین ہے کہ اس میں کوئی ہے نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے ایک رقص کی جگہ، ناچنے کی جگہ کسی نے کر دیا، اس کی تاسیس ڈال دی، بنیاد ڈال دیا، تو جب تک اس میں یہ گناہ ہوتا رہے گا اس شخص کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا کہ جس نے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ ایک شراب خانہ کسی نے کھول دیا، جب تک یہ شراب خانہ رہے گا ہر شراب کی گھوٹ پر اس شخص کو اللہ کی جانب سے عذاب ملے گا۔ ایسے ہی صدقہ جاریہ بھی ہے، ہم نے ایک نیک کام کیا، لیکن جو بات مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے ایک صدقہ جاریہ اولاد کی شکل میں بھی ہے۔ اولاد اگر نیک ہے، اولاد اگر صالح ہے، اولاد اگر لائق ہے، اولاد اگر مومن ہے، تو یہ اور سبب باپ بنا ہے، بہت توجہ کیجئے گا، باپ اگر سبب بنا ہے کہ یہ نماز پڑھے، باپ اگر سبب بنا ہے کہ یہ روزہ رکھے، باپ اگر سبب بنا ہے کہ یہ کار خیر کرے، باپ اگر سبب بنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، باپ اگر سبب بنا ہے کہ یہ غریبوں کی مدد کرے، تو یہ جب تک مدد کرتا رہے گا اسے تو مکمل ثواب ملے گا ہی، باپ کو بھی وہ ثواب ملے گا اور وہ ثواب میں شریک ہو جائے گا۔ یعنی کیا کہا؟ اچھا فرزند، مومن فرزند بھی صدقہ جاریہ میں ہے۔ اس لیے میں آج ایک بہت ہی اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کام کرو کہ تمہارے جانے کے بعد بھی تمہارے بچے جو ہیں وہ تمہارے لیے کار خیر اگر نہیں بھی کر رہے ہیں تو کم سے کم اپنے لیے کار خیر کریں اور اس میں تم بھی ثواب میں شریک ہو جاؤ۔ یہ امپورٹنٹ بات میں نے کہی آپ کی خدمت میں عزیزوں، یہ بہت ہی اہم بات ہے، لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے بچوں کو ایسا بنائیں،
ایسا مذہبی بنائیں تاکہ وہ ہماری آخرت کے لیے مفید ثابت ہو سکیں، کارآمد ثابت ہو سکیں۔ آغائے مرتضیٰ میر دہقان نے، حاجی مرتضیٰ میر دہقان نے جو بہت بڑا کام کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کی تربیت اور پرورش ایسی کی، وہ آغا محمد ہوں، وہ آغا محمود ہوں، یا وہ ڈاکٹر علی یا ڈاکٹر کاظم ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایسی تربیت کی کہ آج یہ لوگ کار خیر کر رہے ہیں، مجھے خبر ہے میرے ذریعے بھی کار خیر ان لوگوں نے کیا ہے۔ تو یہ کس کی تربیت ہے؟ یہ حاجی مرتضیٰ میر دہقان کی تربیت کا اثر ہے۔ بات میری آپ تک انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی، اس لیے ضروری یہ ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ تم اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو گے، اچھی تربیت کرو گے، تو اس کا فائدہ بچوں کو تو ملے گا ہی، وہ تم کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ اور اگر بے دین بنایا تم نے اور ان کی کوئی رعایت نہیں کی تو یاد رکھو کہ یہ بچے جو ہیں وہ جب گناہ کریں گے، غلط کام کریں گے، تو تم بھی اس میں شریک رہو گے۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ کوئی بات آپ تک پہنچ سکے۔ کچھ بچے ایسے ہوں گے جو میدان محشر میں میزان پر پہنچیں گے اور ان کا عمل بہت ہی خراب ہوگا، انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور کچھ والدین، کچھ باپ، کچھ پیرنٹس ایسے ہوں گے کہ جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یہ بچے انہیں پکڑ لیں گے، بابا، ڈیڈی، پاپا کہاں جا رہے ہو؟ جنت کی طرف جا رہے ہو؟ ہم تمہیں جنت کی طرف جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے ہماری صحیح تربیت کی ہوتی، اگر تم نے ہماری صحیح پرورش کی ہوتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ لہذا آج جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا، ہم تمہیں جنت میں جانے نہیں دیں گے۔ اس لیے یہ موقع اور یہ وقت بہت ہی اہم ہے، یہ کہ ماں باپ سوچیں، ماں باپ تصور کریں، ماں باپ غور و فکر کریں کہ آخر انہیں اس دنیا میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ جب جانا ہے تو انہیں اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش اچھی کرنی ہوگی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو نقش قدم محمد و آل محمد پر چلنے کی ترغیب دلائی ہے۔ بات بہت اہم ہے، اسے آپ ہلکے میں نہ لیجئے گا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ لہذا یاد رکھیں عزیزو کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال اور اولاد یہ دونوں ہمارے لیے زینت ہیں۔ آیت پڑھوں قرآن کی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد یہ حیات دنیا کے لیے زینت ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہیں۔ تو جب مال اور اولاد زینت ہیں، لیکن کس کے لیے؟ حیات دنیا کے لیے۔ ایک جگہ پہ اور ارشاد ہو رہا ہے کہ مال، اولاد ہمارے لیے، اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ اردو والا اور عربی والا، فارسی والا نہیں، بلکہ امتحان کے معنی میں ہے، آزمائش کے معنی میں ہے۔ یعنی پروردگار جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے ذریعے سے ہمارا امتحان لیتا ہے۔ یہ آزمائش
کی جگہ ہے. اس لیے کیونکہ آج مجھے ایک ایسے شخص کی مجلس کا موقع ملا ہے پڑھنے کا کہ جس نے اپنی اولاد کے لیے پوری زندگی صرف کر دی، اور انہوں نے ایک بہت ہی قیمتی بات کہی تھی. میں چاہتا ہوں اسے شیئر کروں. تعریف برائے تعریف نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بلا وجہ تعریف نہیں کرنی چاہیے کہ یہ احساس ہو کہ زبردستی ان کی تعریف کی جا رہی ہے. تعریف ایسی ہو کہ جس سے لوگ سبق حاصل کریں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تعریف ایسی ہونی چاہیے. ایک باپ نے جو ایک چھوٹی سی بیکری رکھتا تھا، اس نے اپنے 4 بیٹوں کو ڈاکٹر بنا دیا. اگر ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں گے تو پھر کس کا تذکرہ کریں گے؟ تاکہ لوگ جو ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. اہل بیت محمد و آل محمد تو بہت بلند ہیں، ان کے نقش قدم پر تو ہمیں چلنا ہی ہے. لیکن اگر ہم نے ان کے غلاموں کو سمجھ لیا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. محمد و آل محمد کو 4 بچوں کو انہوں نے ڈاکٹر بنایا. 4 بچوں کو ڈاکٹر. اللہ اکبر! یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مجھ سے انہوں نے جو بات کہی، یہ پوری مجلس جو میں نے تقریباً 15 منٹ کے آس پاس پڑھی ہے، یہ پوری مجلس کا خلاصہ اور نچوڑ جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مرحوم کا ایک جملہ ہے جو میرے دل میں نقش کر گیا ہے، اور اب تک میں نے کسی منبر سے، کسی مجلس سے ان کا یہ جملہ جو ہے پیش نہیں کیا. لیکن یہ اتنا معنی خیز جملہ ہے، اتنا زبردست جملہ ہے کہ جیسے اس ایک سینٹنس کے اندر جو ہے اتنے معانی و مفاہیم ہیں کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حاجی مرتضی میر دہقان خان نے مجھ سے کہا کہ میں نے میری اہلیہ جب وہ شادی کے کچھ سالوں کے بعد ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میں نے دوسری شادی نہیں کی. اسی طرح سے ہم نے ان کا خیال رکھا، اور اس کے بعد اس عالم میں کہ گھر میں جو میری اہلیہ ہے، جو زوجہ ہے، وہ آنکھ سے بالکل نہیں دیکھ سکتی، زیرو، بالکل روشنی ہو چکی ہے. ایسے ماحول میں میں نے محنت کی، اور شب و روز میں نے محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد جو ہے میں نے اپنے بچوں کو آگے بڑھایا. میرے بیٹے بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں. میں بیٹیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں مصلحتاً، ورنہ بیٹیاں بھی ان کی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ صاحب ایمان. لیکن سنیں عزیزان محترم، جو جملہ انہوں نے کہا، جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میری مثال اس شمع کی ہے، اس کینڈل کی ہے، اس موم بتی کی ہے جو خود تو جل جاتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دے دیتی ہے. آپ نے، مجھے امید ہے کہ اس سینٹنس کو بہت ہلکے میں نہیں لیا ہوگا. یہ بہت ہی معنی خیز جملہ ہے. میری مثال اس شمع کی ہے کہ جو خود تو جل جاتی ہے، اپنا وجود ختم کر دیتی ہے، لیکن دوسروں کو روشن و منور کر دیتی ہے. میں خود تو تقریباً ختم ہو گیا، لیکن میں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت ہی اعلیٰ پیمانے پہ کی. تو اب بچے انہیں کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ بچے انہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ انہیں بھی تو اس بات کا احساس ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے باپ کی وجہ سے ہیں. لہذا عزیزو، بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے وہ بچے کہ جن کے ماں باپ واقعاً صحیح تربیت کرتے ہیں. اور دین اسلام میں تربیت اولاد یہ خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. میں نے تربیت اولاد کے اوپر بہت سی تقریریں کی ہیں کہ اس کو کس قدر اہمیت دی ہے مولا کائنات نے
ہمارے تمام اماموں نے، پیغمبر اسلام نے، کہ کس طریقے سے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. انہوں نے اپنے زمانے میں جیسے بھی تعلیم حاصل کی ہو، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم جو ہے وقت اور زمانے کے حساب سے کی ہے، اپنے زمانے کے حساب سے نہیں کی ہے. نہیں، بات میں واضح نہیں کر سکا. تو آئیے مولا کائنات کی ایک حدیث پیش کروں. مولا فرماتے ہیں علموا اولادکم لغیر زمانکم فانہم خلقوا لغیر زمانکم. بہت توجہ کیجیے گا. اپنے اولاد، اپنے بچوں کی تربیت کرو اپنے زمانے کے اعتبار سے نہیں، ان کے زمانے کے اعتبار سے. تمہارے زمانے میں جو تعلیم کا طریقہ تھا اسے اختیار نہ کرو، بلکہ وہ طریقہ اختیار کرو جو ان کے زمانے میں ہے. مولا کائنات نے کتنی عظیم بات کہی ہے، کتنا خوبصورت یہ میسج اور پیغام ہے جو مولا متقیان نے دیا ہے. علموا اولادکم لغیر زمانکم فانہم خلقوا لغیر زمانکم. یہ تمہارے زمانے کے حساب سے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، یہ اپنے زمانے کے حساب سے پیدا کیے گئے ہیں. تو کل بلیک بورڈ تھا مثال کے طور پہ، آج ایجوکیشن ڈیجیٹل ہو گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی اعتبار سے اپنے بچوں کو پڑھائیں. کل کا انداز کچھ اور تھا، آج کا انداز کچھ اور ہے. 4 بچوں کو جو ڈاکٹر بنایا ہے وہ بچوں کے اعتبار سے ایجوکیشن دیا ہے انہوں نے. بس عزیزوں، میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا اور اس سے زیادہ مناسب بھی نہیں ہے. مرحوم سید حاجی مرتضیٰ صاحب، میں کیسے ان کے بارے میں بیان کروں. میں نے دیکھا کہ ایک جمع غفیر تھا، ایک مجمع تھا، ایک کثیر تعداد تھی جو ان کے جنازے میں شریک تھی. اور پھر جب مجلس سوم وغیرہ ہوئی، مجلس چہلم وغیرہ، تو اس میں بھی کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے. ہاں عزیزو، بچوں کو چاہیے کیا؟ یہی نا کہ جب ان کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو لوگ آئیں اور تسلیت و تعزیت پیش کریں. ہر فرزند کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ جب ان کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں. اور میں نے یہ بات پڑھی اور آپ نے یہ بات بڑی آسانی سے سن لی، لیکن سمجھتا وہی ہے، احساس وہی کرتا ہے کہ جس کا باپ یا جس کی ماں دنیا سے رخصت ہو جائے، اور جب کوئی آتا ہے اور اسے گلے سے لگا لیتا ہے تو ایک مرتبہ اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. یاد رکھیں عزیزو، یہ فطرت انسانی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کا کوئی دنیا سے گزرتا ہے تو لوگ آتے ہیں، اسے گلے سے لگاتے ہیں، اسے تسلیت پیش کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ غم آخرتن باشے، یہ آپ کا آخری غم ہو. یہ سارے جملے کہے جاتے ہیں تو مرحومین کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، مرنے والوں کے جو پسماندگان ہوتے ہیں، انہیں بڑا سکون مل جاتا ہے. لیکن ہائے کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تو عزیزو ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ لوگ امام زین العابدین کی خدمت میں آتے اور کہتے آقا آپ کا بابا شہید ہو گیا ہے، آپ کا بھیا شہید ہو گیا ہے، آپ کا چچا شہید ہو گیا ہے، ہم آپ کے بابا کی شہادت پر، ہم آپ کے بھیا کی شہادت پر، ہم آپ کے چچا کی شہادت پر آپ کو تعزیت پیش کرتے تو شاید امام کا غم کچھ ہلکا ہو جاتا. لیکن عزادارو کربلا میں تو کچھ عجیب منظر دیکھنے کو ملا. ادھر امام حسین کی شہادت واقع ہوئی، ادھر ظالم خیموں کی جانب بڑھے، خیموں میں آگ لگا رہے ہیں، بیویوں کی چادریں چھین رہے ہیں. امام سجاد جو ہیں جس بستر پہ آرام کر رہے تھے وہ بستر بھی چھین لیا گیا. ہاں عزادارو، سکینہ
سکینہ جو حسین کی بیٹی تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ آتے سکینہ کو تعزیت پیش کرتے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ ہاں میں نے غلط کہا، آئے لوگ لیکن سکینہ کو تماچا مارنے کے لیے، سکینہ کے گوشوارے چھیننے کے لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار مرحوم مغفور حاجی سید مرتضیٰ میر دہقان کو جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔